دوستو سرا مسنون، امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہماری بزرگ ہستی مولانا ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند قوم کو مدد کرنے میں ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں۔ آج بھی یہ خبر راشٹریہ سہارا میں شائع ہوئی ہے، جسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ یہ خبر بہت اہم ہے۔ تعلیم کی اہمیت پہلے ہی ہمیں معلوم ہے، الحمدللہ۔ تمل ناڈو، کیرلا، آندھرا، تلنگانہ، کرناٹکا وغیرہ میں مسلمان تعلیم میں بہتر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اتر بھارت میں ایسی بات نہیں ہے، وہاں پیچھے ہیں، نہ جانے کیوں۔ آج ایک بہت اہم خبر شائع ہوئی ہے سہارا میں، جسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ آپ تو واقف ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، اطلب العلم ولو کان بالصین۔ اگر چین میں بھی تعلیم ہے تو حاصل کر لو، حضور کا فرمان۔ آئیے اب جمعیت العلماء کی طرف سے کیا بات ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے، یہ دیکھیں۔ مایوسی، پسماندگی اور احساس کمتری سے باہر نکلنے کا واحد راستہ تعلیم ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ جمعیت العلماء کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے۔ ہم اس پر سوچیں۔ آج بھی ہم یہ کہتے رہیں کہ عورتوں کو تعلیم ضروری نہیں تو قوم اور گمراہ ہو جائے گی۔ تعلیم ضروری ہے۔ علماء کرام میدان میں ہیں، ان کی باتیں سنیے اور ان کی باتوں پر عمل کیجیے۔ مدنی 100 مفت کوچنگ سینٹر کا افتتاح۔ سینٹر کے قیام کا مقصد ذہین مگر غریب طلباء کو مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے تیار کرنا ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا ہے، قوم کو پسماندگی، مایوسی اور احساس کمتری سے باہر نکالنے کا واحد راستہ تعلیم ہے۔ انسانی تاریخ شاہد ہے، دنیا میں انہی قوموں کو ترقی حاصل ہوئی ہے جو تعلیم یافتہ تھیں، اور جن قوموں نے خود کو تعلیم سے الگ رکھا، تباہی اور پس پائی ان کا مقدر بن گئی۔ ان خیالات کا اظہار آج جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب نے نئی دہلی میں مالی اعتبار سے کمزور طلباء کے لیے مدنی 100 کے نام سے ایک مفت کوچنگ سینٹر کا افتتاح کرتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ مولانا کو صحت دے اور طویل عمر عطا کرے۔ قابل ذکر ہے کہ یہ مفت کوچنگ سینٹر مولانا حسین احمد مدنی چیریٹیبل ٹرسٹ دیوبند اور ہند گرو اکیڈمی دہلی کے باہمی تعاون سے شروع کیا گیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اس سینٹر کے قیام کا مقصد ذہین مگر مالی اعتبار سے کمزور طلباء کو
مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے تیار کرنا ہے۔ مولانا سے ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو سیکھنے کی باتیں بہت ہیں۔ مسجدوں کے پیش امام وغیرہ بھی ان کی باتوں کو جانتے ہوئے انہیں جمعے کے خطبے میں لوگوں کے سامنے لائیں تو اچھا رہے گا۔ وہی گھسی پٹی پرانی باتیں جن کا دور حاضر سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ باتیں بھی ضروری ہیں، مگر کب تک انہیں کہتے رہیں گے؟ اگر جمعے کے خطبے میں جمعیت العلماء کی طرف سے جو کام ہوتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، انہیں نوٹ کر کے جمعے کے خطبے میں اس سلسلے میں باتیں کہتے ہیں تو یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اس سے قوم کو بھی فائدہ بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا کے احساسات۔ چیف جسٹس آف انڈیا این وی رمنا نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عدالتوں میں آج بھی غلامی کے دور کا انگریزی نظام برقرار ہے، جس کا بھارتیہ کرن کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ دراصل چیف جسٹس آف انڈیا بنگلور کے ایک پروگرام میں عدلیہ کی خامیوں اور عدالتی کارروائی کے بارے میں عام آدمی کے احساسات و پریشانیوں کو بیان کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ تاریخ پر تاریخ اور دلیلوں میں لوگ الجھ جاتے ہیں اور نظام کچھ ایسا ہے کہ جو انصاف کی فراہمی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ سی جے آئی نے گاؤں کے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دیہی علاقوں کے لوگ عدالتوں میں پیش کی جانے والی دلیلوں اور کارروائیوں کو نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ وہ زیادہ تر انگریزی میں ہوتی ہیں۔ ایسے میں انہیں کورٹ کی کارروائی کو سمجھنے کے لیے زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اس بات پر بھی زور دیا کہ عدالتی کارروائی کو شفاف، سہل اور ضابطہ بنایا جائے۔ جج اور وکیل مل کر ایسا ماحول تیار کریں جو عام لوگوں کے لیے آرام دہ ہو۔ بلکہ یہ بات بھی کہی کہ عدالتوں کی پیچیدگیاں ہندوستانی روایات کے برعکس ہیں۔ موجودہ نظام برطانوی راج کے دور کا ہے، جو ہمارے لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اسے ہندوستان کے رنگ میں ڈھالنے اور مقامی ضروریات کے حساب سے بنانے کی ضرورت ہے۔ ملک کے عدالتی نظام کی خامیاں کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ عام آدمی سے لے کر دانشور، ماہرین قوانین، جج صاحبان، سیاسی لیڈران، حتیٰ کہ حکومت میں بیٹھے لوگ بھی اس بابت اظہار خیال کرتے اور اعتراف کرتے ہیں کہ نظام کچھ ایسا ہے کہ عام آدمی کے لیے انصاف حصول مشکل ہے۔ عدالتی کارروائی طویل ہوتی ہے اور تاریخ پر تاریخ اس قدر ملتی ہے کہ برسوں مقدمات چلتے ہیں اور وقت پر انصاف نہیں مل پاتا۔ کبھی کبھی اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ عدالتی فیصلے بے معنی ہو جاتا ہے۔ انصاف کا حصول اس قدر خرچیلا ہو گیا ہے کہ عام آدمی کورٹ کے چکر لگانے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ وہ اپنی قسمت پر روتا رہتا ہے۔ کسی نہ کسی بہانے وکلا تاخیری حربے استعمال کر کے تاریخ پر تاریخ مانگتے رہتے ہیں۔
جس سے کیس آگے نہیں بڑھتا اور انصاف میں تاخیر ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ مشکل حالات اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی بے قصور محض الزام کی بنیاد پر ناکردہ گناہوں کی سزا 10-15 سال جیل میں کاٹ کر باعزت بری ہو کر باہر آ تو جاتا ہے، لیکن اس کی عمر اور جیل میں گزاری زندگی کے بیش قیمتی اوقات واپس نہیں آتے۔ باہر آ کر بھی وہ کسی لائق نہیں رہتا، کیونکہ ایک تو اس پر لگے مقدمہ داغ چین سے نہیں رہنے دیتے، دوسرے ترقی اور آگے بڑھنے کی عمر ختم ہونے کے بعد اسے نہ کوئی ملازمت دیتا ہے اور نہ وہ خود معاشی طور پر اس قابل رہتا ہے کہ کچھ کر سکے۔ جج صاحب نے بہت اچھی اور ٹھیک بات کہی ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں، مگر چیف جسٹس آف انڈیا رمنا جی کی زبان سے یہ باتیں سن کر ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ادارے کو پڑھتے پڑھتے میں نے چند باتیں بھی آپ کو کہہ دی ہیں۔ اب آئیے راشٹریہ سہارا ادارے میں آگے کیا لکھا گیا ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، جیسا کہ چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا ہے کہ عدالتی نظام کچھ ایسا ہے کہ اس میں عام آدمی پھنس جاتا ہے، اسے وہ سمجھ نہیں پاتا، جس کی وجہ سے انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹنا رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں عام آدمی کے لیے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا کتنا مشکل ہے۔ کیس لڑنا اتنا خرچیلا ہو گیا ہے کہ لوگ اس جال میں پھنس کر برباد ہو جاتے ہیں۔ نچلی عدالت سے سپریم کورٹ تک بہت مرحلے ہوتے ہیں اور ہر مرحلے پہلے سے زیادہ مہنگا اور خرچیلا ہوتا ہے۔ عدالتی کارروائی کو شفاف، سہل اور جواب دہ بنانے کی بات ہمیشہ کی جاتی ہے تاکہ عوام کی رسائی اور انصاف کا حصول آسان ہو، لیکن اظہار خیال سے آگے یہ بات نہیں بڑھتی۔ عدالتی نظام میں اصلاح کے معاملے پر صرف باتیں ہوتی ہیں، عملی اقدامات بہت کم کیے جاتے ہیں۔ عدالتوں میں مقدمات کا انبار ہے اور ججوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ججوں کی تقرری نہیں کی جاتی، لیکن جتنی تقرری کی جاتی ہے اتنے ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ججوں کی کمی برقرار رہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں میں جس قدر مقدمات پہنچتے ہیں اس حساب سے ججوں کی تعداد نہیں بڑھائی جاتی۔ جب تک ضرورت کے مطابق ججوں کی تعداد نہیں بڑھائی جاتی اور عدالتی نظام کو مقامی ضرورت کے حساب سے نہیں بنایا جاتا، مسائل پیدا ہوتے رہیں گے اور لوگوں کو پریشانیاں ہوتی رہیں گی۔ موجودہ چیف جسٹس آف انڈیا بھی یہی چاہتے ہیں کہ ملک کا نظام عدل و انصاف ملک اور لوگوں کی ضرورت کے مطابق بنایا جائے۔ دوستو، چیف جسٹس آف انڈیا رمنا جی نے جو باتیں کہی ہیں وہ سچائی پر مبنی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کورٹ میں کیا ہوتا ہے۔ اب چیف جسٹس آف انڈیا رمنا جی کی زبان سے یہ باتیں سن کر سب کو خوشی ہوئی ہوگی، مگر
اس کا حل کیا ہے، اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ جہاں تک ہو سکے پولیس اور کورٹ میں جانے سے بچیں۔ بچنے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپسی معاملوں کو آپس میں حل کر لیں۔ جائیداد کا معاملہ ہے تو یہ رشتہ دار میں ہوتا ہے، اسے اللہ پر بھروسہ کر کے فلیکسیبلٹی کے ساتھ رشتہ داری کو سمجھتے ہوئے، مذہب کو سمجھتے ہوئے اگر ہم کام کرتے ہیں، جائیداد تقسیم کر لیتے ہیں تو کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسا ہوا بھی ہے، زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ کورٹ میں ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ کھیتی باڑی کے جائیداد کے ہزاروں کیسز ایسے ہیں جو کہ کئی سالوں سے پینڈنگ پڑے ہیں۔ لوگ یعنی رشتہ دار کورٹ میں آتے آتے بوڑھے ہو گئے ہیں، روپیے کھو دیے ہیں، جائیداد برباد ہو گئے ہیں۔ اس کی دو وجہ ہے، وہ یہ کہ رشتہ داری میں محبت، الفت، چاہت کم ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ضد ہے۔ لوگ چاہتے ہیں میں دوسرے کو پست کروں گا، میں یہ کیس جیتوں گا۔ یہ ضد کی وجہ سے معاملہ حل نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم سمجھ گئے تو معاملہ حل ہو گیا۔ جائیداد کا معاملہ آپسی معاملہ ہوتا ہے، اس میں ہمیں سوچ سمجھ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ایسا کریں گے تو آسانی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ایک اور بھی بات ہمیں ہمیشہ سننے کو ملتی ہے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ پہلے لوگ چلے جاتے ہیں دارالافتاء، وہاں ہمیں علماء کی طرف سے چند باتیں ملتی ہیں، فیصلہ ہوتا ہے، مگر لوگ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ کورٹ میں کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا ہوا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا یہ تمام باتیں ہمیں جج رمنا صاحب نے جو باتیں کہی ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ خدا کرے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں، وقت ضائع نہ کریں، روپے خرچ نہ کریں، ضد نہ کریں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ میں نے جائیداد کے سلسلے میں لوگ جب کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے، اس سلسلے میں رمنا جی کی باتوں کو بھی آپ کے سامنے رکھا، اور اپنی باتیں بھی جو میرے دل میں پیدا ہو رہے تھے انہیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ مگر جہاں تک پولیس کا معاملہ ہے، پولیس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ کیوں پھنستے ہیں ہم؟ اس پر بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم جہاں تک ہو سکے کس طرح بچیں، اس پر سوچ سمجھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ایک آرٹ ہے، اسے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خواہ کسی سے نہ جھگڑیں، طیش میں نہ آئیں، غصہ نہ کریں،
غصہ کیے بغیر اگر صبر کرتے ہیں اور استقلال سے کام لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین ہے، تو ہمیں پولیس کے پھندے میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور وہاں کیا ہوتا ہے پولیس اسٹیشنوں میں، یہ بھی سب کو روز روشن کی طرح یہاں ہے، جھوٹ کا بندھن، جھوٹ ہی جھوٹ۔ یہ آپ جانتے ہیں، میں ان پر بھی زیادہ باتیں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ ٹھیک نہیں رہے گا، مگر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پولیس اسٹیشن سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، کورٹ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، دارالافتاء سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، اور کسی جماعت میں بیٹھ کر اپنی بے عزتی حاصل کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہم بچ کر رہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ ضرور ممکن ہے۔ ایسے ہم لاکھوں لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے زندگی بچ کر گزار دی ہے اور خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان سے ہمیں سبق لیں تو اچھا رہے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔